منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ السلام علیکم، آپ 72 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارسلان محمود۔ ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جنگل میں ایک ہرن رہا کرتا تھا جسے اپنی ٹھانی ہوئی بات پر پورا اترنے کا بڑا شوق تھا، جو وہ کہتا وہ کر گزرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک جنگل میں ٹہل رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اب جنگل میں وہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے مگر اسے پانی کا قطرہ تک نہیں ملتا۔ پیاس کے عالم میں وہ یہاں بھاگتا ہے وہاں بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، لیکن اسے پانی کہیں نظر نہیں آتا۔ تھک ہار کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی نظر سامنے جھیل پر پڑتی ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے پانی کی طرف، بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، دریا کے کنارے جا کے پانی پینے لگتا ہے تو اپنی دائیں طرف یعنی سیدھی طرف مڑ کے دیکھتا ہے تو شکاری بندوق تانے کھڑا ہوا ہے۔ وہ گھبرا جاتا ہے، اپنی الٹی طرف دیکھتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے تو شیر کھڑا ہوا ہے، جنگل کا بادشاہ شیر کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ وہاں سے بھی گھبرا جاتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے تو جنگل میں آگ لگ چکی ہے، جو آگ بڑی تیزی سے ہرن کی طرف آ رہی ہے اور سامنے دریا ہے۔ اب بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جاؤں تو جاؤں کدھر، ادھر بھی آفت ادھر بھی آفت ادھر بھی آفت ادھر بھی آفت، کدھر جائے؟ خیر کافی دیر سوچنے کے بعد، جتنا ٹائم اس کو شکاری نے دیا، دین اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں کرنے کیا آیا تھا؟ پانی پینے آیا تھا، مرنا تو اب ہے ہی ہے۔ وہ کیا کس شاعر نے کہا تھا، موت کا کیا، موت تو آنی ہی آنی ہے، جس دھج سے گیا وہ مقتل میں وہ شان سلامت رہنی ہے۔ تو اب اس نے سوچ کے یہ موت تو آنی آنی ہے تو کیوں نہ میں پیاسا ہوں تو پانی پی کر میں مروں۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ پانی وغیرہ یا پیاس وغیرہ بالکل بھول چکا تھا، مگر اب اس نے ساری سچویشن دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر موت آنی ہی ہے تو میں آرام سے پانی پیوں، پھر مر ہی جاؤں گا۔ تو ناظرین والا وہ اپنے پانی پینے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اتنے میں بادل گرجنے کی آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، جس باران رحمت جس بارش کی وجہ سے پیچھے لگی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے شکاری کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ چوک جاتا ہے اور وہ نشانہ ہرن سے قضا ہو کر جا کر شیر کو لگتا ہے۔ اب شیر کے پنجے میں لگتا ہے تو شیر کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور شیر شکاری کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ ہرن بچ گیا۔ تو ناظرین، اپنی زندگی کی کمپیریزن بھی کبھی آپ ہرن کی زندگی کے ساتھ کریں۔ ساری مشکلات آتی ہیں، انسان مشکلات سے گھر جاتا ہے، لیکن انسان کو اپنے موٹیو سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو اس نے ٹھان لیا اسے کر کے دکھانا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ساری مصائب آئی ہوئے ہیں، گھر میں فیملی پرابلمز، یہ وہ فلاں، جاب، ٹینشن، ہر طرح کی پرابلم آئیں گی، لیکن اگر آپ اپنے موٹیو پہ رہیں گے، آپ نے جو ذہن بنایا ہوا ہے آپ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خصوصی مدد آپ کے لیے کرے گی۔ یہ فیکٹس ہیں، یہ نیچرلی ہے کہ آپ جو چیز ٹھان لیتے ہیں، جو آپ کر کے دکھانے کا سوچ لیتے ہیں، اگر آپ اس کام میں لگے رہیں گے تو آٹومیٹکلی نیچرلی پروسیس کے تحت آپ کی قدرتی مدد بھی ہوگی اور آپ وہ کر دکھائیں گے، واقعتاً آپ وہ کر دکھائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس مقصد سے ہٹ گئے، آپ کمزور پڑ گئے، تو پھر آپ ٹوٹ جائیں گے۔ تو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے آپ کو پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے تو زمانہ آپ کا نام لے گا، آپ کر گزریں گے۔ آپ میں وہ صلاحیت ہے، آپ میں وہ طاقت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن گھبراہٹ کا شکار ہونا، پریشانیوں کا شکار ہونا اور بالکل ٹوٹ کے رہ جانا کہ میں نہیں کر سکتا، تو یہ بزدلوں کی نشانی ہے۔ بہادر ہمیشہ میدان میں کھڑے رہتا ہے، مقابلہ کرتا ہے ہر پریشانی کا اور وہ آخرکار کر گزرتا ہے۔ یہی نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ کچھ کرنے کا ٹھان لیتے ہو اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے تو ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ واقعتاً وہ کام کر گزرتے ہو۔